کاجر اور سنہ کے تمام خواتین و حضرات کو محبت اور خلوص بھرا سلام۔ 20 قیمتی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے۔ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تازہ تر رکھا کیجیے۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی یاد قلب کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کیجیے، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن مکمل نہیں۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ توکل یعنی اللہ پر یقین رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے، اور جسے اللہ محبوب رکھے تو کیا اللہ اسے پریشانی میں چھوڑ سکتا ہے؟ شرک و اسباب شرک سے بچا کیجیے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مشرک کی مغفرت بالکل نہیں ہے۔ صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے، تو ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے، چاہے وہ دعا ہو، پریشانی ہو، صبر کے ساتھ ہمیں کام لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیجیے۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں کامیابی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جس نے پیروی کی اس کے لیے دنیا و آخرت میں 100% کامیابی ہے۔ سچوں کی صحبت اختیار کیا کیجیے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سچوں کی صحبت آدمی کو تقوی کے مرتبہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کا انتخاب کریں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو سچے ہوں، کیونکہ سچے لوگوں کا ساتھ آپ کو تقوی تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری میں رہا کیجیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نعمتوں پر شکر گزاری اضافے کا سبب ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسراف، فضول خرچی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فتنہ سازی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فتنہ کا گناہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے دیا کیجیے۔ سورہ عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، پسندیدہ چیز کو دے کر ہی کامل نیکی کا اجر پا سکتے ہو۔ رشوت لینے اور دینے کے گناہ سے بچا کیجیے۔ ترمذی سے روایت ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باکثرت درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ مسلم شریف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ بدگمانی کے گناہ سے بچا کیجیے۔ بخاری شریف سے روایت ہے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیجیے۔ مسلم شریف سے روایت ہے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ اپنے خالق سے حسن جان رکھا کیجیے۔ مسلم شریف سے روایت ہے کہ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ شیطان کی پیروی سے بچا کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے سے بچا کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس عمل پر اللہ کی سخت ڈانٹ ہے۔
آج کے دور میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو سچ کو جھوٹ میں ملا کر پیش کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اہل علم اور بے علم کے درمیان امتیاز قائم کیجیے۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اہل علم اور بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکوکاری کا حکم دینے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگوں کو حکم دے کر خود اس پر عمل سے غافل رہنا یہودیوں کی صفت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہودی کی صفت بتائی ہے۔ صبح و شام صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اہل ایمان کی اہم صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔